الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وصحب محمد وبارک وسلم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ آج کی یہ پرنور پرکیف عشاق کے مصطفیٰ سے سجی ہوئی محفل، سالانہ عرس پاک خواجگان موڑا شریف، اس میں آنے والے تمام تر مریدین، عشاق، خلفاء، اہل علاقہ، اہل برادری، جتنے بھی لوگ شامل ہیں سب کو السلام علیکم۔ یہ محفلیں، یہ عشق و مستی کی محفلیں، یہ محفلیں کہ جن کا پیمانہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ ہے، یہ محفلیں کہ جو محفلیں گواہ ہیں، یہ وہ محفلیں کہ جو محفلیں باعث شفاعت ہیں، یہ وہ محفلیں، یہ وہ ساعتیں، یہ وہ گھڑیاں، یہ وہ وقت کہ خدا اپنی لاریب کتاب کے اندر فرماتا ہے، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، لیکن میں تم سے جو محبت کروں گا وہ محبت دنیاوی محبت نہیں ہوگی، وہ محبت ایسی ہوگی کہ تمہارے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلا دے گی، وہ محبت ایسی ہوگی کہ وہ دنیاوی محبت نہیں ہوگی، وہ حقیقی محبت ہوگی، وہ محبت وہ ہوگی کہ جو ایک نظر سے دل کی دنیا کو تبدیل کر دے گی، وہ محبت وہ ہوگی جو انسان کو
ایک عام مسلمان سے ایک اولو العزم مسلمان بنا دے گی. وہ محبت کہ جو محبت صحابہ نے حضور سے کی ہے. ہم اس محبت کا درس دیتے ہیں. میں کوئی فن خطابت کو جانتا نہیں ہوں، نہ میں کوئی خطاب ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ مجھے کوئی علم خطابت آتا ہے. صرف اور صرف میرے مرشد کامل کی نظر کا ثمر ہے کہ میں جہاں پہ بھی بولتا ہوں لوگوں کے سینوں میں محبت جاگ جاتی ہے. ہمارا مشن اور کچھ نہیں ہے، ہمارا کام اور کچھ نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایک بندے کو حضور کی راہ پہ لے کے جانا، یہاں سے اٹھا کے کملی والے کی بارگاہ میں پہنچا دینا. آگے کملی والا جانے، اس کا کام جانے. خدا کے قرآن میں خدا نے کہا تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیسے؟ یہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ محبت ایسے حاصل ہوگی کہ جب ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کو پختگی سے تھاما ہوگا. جب زندگی کے اندر اگر کسی چیز کی خواہش ہوگی تو عشق محمد مصطفیٰ کی خواہش ہوگی. جب دل کے اندر اگر کسی چاہت ہوگی تو کملی والے کی چاہت ہوگی. اگر دل میں کسی کا احترام ہوگا تو حضور کے غلاموں کا احترام ہوگا. اگر دل میں کسی کی عقیدت ہوگی تو حضور کے صحابہ کی عقیدت ہوگی. اگر آنکھ کے اندر کسی کا ادب ہوگا تو حضور کے اہل بیت اطہار کا ادب ہوگا. وہ وقت ہوگا، وہ موقع ہوگا کہ جب خدا کہے گا. خدا کیا کہے گا اس وقت؟ خدا کہے گا اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سرے محشر اٹھے تو پہچانی جائیں یہ ہیں فوجیں محمد. زندگی کا مقصد اس چیز کو بنا لو. یہ آپس کی لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سب یہیں رہ جائے گا. ساتھ جائے گا تو تمہارا اعمال نامہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس زندگی کا مقصد صرف اور صرف حضور کی محبت کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ جس نے حضور کی محبت کو حاصل کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وہ عثمان غنی، وہ حضرت علی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن گئے. یہ شان پائی ان لوگوں نے. کیسے؟ نمازیں پڑھنے سے نہیں، کسی اور عمل سے نہیں، صرف میرے کملی والے تاجدار کی اس نورانی، اس وجدانی چہرے کو دیکھنے سے خدا نے مقام کیا عطا کیا. خدا نے ایک عام مسلمان کو تا قیامت صحابیت کے درجے پہ فائز کر دیا. کس طرح؟ نہ نمازیں، نہ کوئی روزے، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ نہیں دیکھا. خدا نے دیکھا کہ اس نے ایمان کی حالت میں میرے کملی والے کو دیکھا ہے، تو اس کا درجہ تا قیامت میں تمام مسلمانوں سے افضل کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کملی والا بھی کمال تھا، وہ لوگ بھی کمال تھے، ان عاشقوں کا عشق بھی کمال تھا، ان عاشقوں کی گفتگو کا انداز بھی کمال تھا، ان عاشقوں کی محبت بھی کمال تھی. حضور اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں، حضرت حضور کے موجودگی میں باقی صحابی آتے ہیں، حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، حضرت جبرائیل وہی سنا رہے ہیں، وقف نہیں کرتے. نقشبندیوں، میں تم لوگوں کے عقیدے کو ذرا پختہ کر دیتا ہوں، ذرا تم لوگوں کے عقیدے کو ریفریش کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، وہی جاری ہے، وہی میں وقف نہیں ہوتا. حضرت علی المرتضی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی میں وقف نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی آتے ہیں، وہی میں وقف نہیں ہوتا. اتنے میں ہم نقشبندیوں کا سالار آ جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. قربان جاؤں اے میرے سالار اعظم، تیری شان سے قربان جاؤں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق
اپنی نظروں کو جھکائے، ہاتھ باندھے، حضور کے حجرے کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضور اپنی نظروں سے اجازت مربت فرماتے ہیں، وہ اندر تشریف لاتے ہیں، جب اندر تشریف لاتے ہیں حضرت جبرائیل وحی میں وقف بھی کر لیتے ہیں اور ادب میں احترام میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، احترام و ادب میں کھڑے ہو گئے، حضور نے آنکھوں سے اجازت مربت فرمائی، حضرت جبرائیل نے وحی مکمل کی، کملی والا تاجدار تھا، اس نے بتانا تھا کہ مقام ابو بکر صدیق کیا ہے، کملی والے تاجدار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے جبرائیل امین، میرے اصحاب آئے، میرے صحابہ آئے، وہ سارے صحابہ کہ جن سے مجھے برابر کی محبت ہے، تو نے کسی کے آنے پہ وہی میں وقف نہیں کیا، تو احترام میں کھڑا نہیں ہوا، بتا ابو بکر صدیق میں ایسی کیا بات ہے کہ تو رک بھی گیا، تو کھڑا بھی، یہ بات ہے کہ جو آپ کے اندر کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، فرشتے کا جواب ہے، انسان ہم مٹی کا ہیں، مٹی کے انسان کا جواب نہیں، ملائکہ کا جواب ہے، ملائکہ بھی وہ جو میرے نبی پہ قرآن کی وحی سناتا ہے، جو خدا کے پیغام کو نبی تک لاتا ہے، وہ جبرائیل امین جواب دیتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، جب خدا نے عرش عظیم پہ انسان کو دنیا پہ مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا تو تمام ملائکہ یکجا ہو کے کہہ گئی کہ وَمَن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ الہ العالمین دنیا پہ جائے گا، یہ دنگا و فساد کرے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ گندے کام کرے گا۔ جبرائیل امین نے کہا میرے لب سے بھی یہی نکلنے والا تھا کہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ مبارک میرے لبوں پہ آ کے لگ گیا، اور کہا کہ اگر حضور کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا چاہتا ہے تو اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نہ نکالی۔ اس دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میرے رہبر بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی، یہ شان ہے کملی والے کے ساتھ محبت کرنے کی کہ ملائکہ بھی ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا ایمان کامل ہے کہ اس وقت عرش عظیم پہ ملائکہ زمین پہ اشارہ تن اس محفل پہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ الہ العالمین رات کا سما ہے، لوگ گھروں میں سو گئے ہیں، لیکن تیرے چند غریب مسکین عاشق تیرے پیارے نبی کی تعریف کی باتیں سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ یہ شان ہے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جب میں نے صلاۃ و سلام پڑھا تو میں نے سنا کہ سارے لوگ خاموش تھے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم سنیوں کے عقیدے کا حصہ ہے صلاۃ و سلام، تو اس کی وقت اور اس کی شان بتاتا ہوں کہ اس کی شان کیا ہے۔ علماء کا جمع غفیر ہے اس وقت سٹیج پہ، ماشاءاللہ مجھ سے بہت احسن انداز میں مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے خطاب کیا، میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ حضور سفر پر رواں ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے ذکر الہی کرتے ہوئے چل رہے ہیں، راستے میں ساتھ کھانے کے لیے حضور کے صحابہ کے پاس جو کی روٹی ہے، ساتھ کھانے کو کچھ نہیں، جو کی روٹی ہے ساتھ کھانے کو کچھ نہیں۔ توجہ اس طرف سب لوگ، یہ بہت ضروری عقیدے کا حصہ ہے، جو کی روٹی ہے ساتھ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضور صحابہ سے دریافت فرماتے ہیں، جانتے تو حضور سب کچھ تھے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو منکروں منافقوں کی سوچ ہے کہ حضور نعوذ باللہ کچھ نہیں جانتے، ہم تو مانتے ہیں کہ ازل بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے، ازل میں سب سے پہلے بھی ہمارا نبی، آخر میں سب کے بعد بھی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ہمارا وہ نبی۔ حضور نے دریافت فرمایا اے صحابہ کھانے میں کیا ہے؟ آگے سے صحابہ جواب دیتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ
میری جان و مال سب کچھ آپ کی ذات مبارکہ پہ قربان، حضور جو کی روٹی ہے ساتھ کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے تو ایک شہد کی مکھی آ جاتی ہے، بن بنانا شروع کرتی ہے، حضور کے پاس آ کے بن بنا رہی ہے۔ اب کملی والے تاجدار نے صحابہ کو کیا کہا؟ صحابہ نے دریافت فرمایا حضور یہ شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کملی والا تاجدار آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے حضور نے کہا شہد کی مکھی کہتی ہے یا رحمت للعالمین، تمام جہاں تک رب کعبہ کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے۔ اے نبی کریم، میرے پاس آپ کے لیے اور کچھ تو نہیں لیکن میرے چھتے میں شہد ہے، آپ صحابہ کو حکم فرمائیں آ کے شہد لے جائیں۔ حضور صحابہ کو حکم فرماتے ہیں، صحابہ جاتے ہیں شہد لے کے آتے ہیں، تمام صحابہ وہ تھوڑا سا شہد لیکن اس میں وہ آب کوثر کی انگلی لگ جاتی ہے کہ وہ شہد تمام صحابہ کے لیے سیر ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ وہ شہد کھاتے ہیں، جب کھا کے حضور دعا فرماتے ہیں کھانے کے بعد پھر شہد کی مکھی آ جاتی ہے۔ اب اپنے فہم کو، اپنی سوچ کو جگا لو کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ شہد کی مکھی پھر بن بناتی ہے، بن بنا کے شہد کی مکھی چلی جاتی ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیا کہہ کے گئی شہد کی مکھی؟ حضور نے فرمایا، حضور نے کہا جب اس نے مجھے بتایا کہ شہد کہاں ہے تو میں نے اس سے ایک سوال کر لیا، میں نے کہا کہ تو دنیا جہان کے کڑوے پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے، پھولوں سے جو تو رس اکٹھا کرتی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کبھی بھی کسی پھول کو کھا کے دیکھو وہ کڑوا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی وہ رس اکٹھا کر کے اپنے چھتے پہ جاتی ہے اور تو چھتے پہ جا کے ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ وہ کڑوا رس شہد بن جاتا ہے۔ شہد کی مکھی نے آگے سے جواب کیا خوبصورت دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں رس اکٹھا کرتی ہوں رس کڑوا ہوتا ہے، آپ کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتی ہوں شہد بن جاتا ہے، آپ کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتی ہوں شہد بن جاتا ہے۔ یہ شان ہے کملی والے تاجدار کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے کی، وہ تو شہد کی مکھی تھی، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو وہ امت ہیں کہ جس امت کو تمام امتوں سے افضل مقام ملا، ہم تو وہ امت ہیں کہ جس امت کو تمام امتوں سے افضل عبادات ملی، ہم تو وہ امت ہیں جسے تمام امتوں سے افضل نبی ملا ہے، اور ہمارے زندگی کا ایمان کامل ہے کہ یہ جہاں کیا خدا نے جتنے بھی جہاں بنائے ہیں وہاں تک آج بھی جو رحمتوں کا نزول ہے اس کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ، یہ شان پائی، یہ محبت مصطفیٰ کی شان۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، علامہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، حضور کو براہ راست نہیں دیکھا، لیکن علماء روایت کرتے ہیں، علماء اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ دن محشر کا ہوگا، پل صراط سجا ہوگا، اویس کرنی سینہ تان کے حضور کے عشق میں حضور کے نام کے نغمے گاتا ہوا پل صراط کو پار کر رہا ہوگا کہ اسے روک دیا جائے۔ کیوں روکا جائے گا؟ حضور کا تابعی اور اسے روک دیا جائے، کیسے؟
حضور کے غلام کو نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے غلام کو نہیں روکا جائے گا، حضور کے تابعی کی تو شان ہی اور ہے، روک دیا جائے گا۔ اب ایسے کرنی پریشان ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کریں گے الہ العالمین میرے سے کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اب ایسے کرنی تو نے حضور کے ساتھ محبت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ اب تو یہاں پہ رکے گا اور جہاں جہاں تو نظر کرے گا میں لوگوں کو بخشتا جاؤں۔ یہ شان پائی ہے حضور کے عاشقوں نے، یہ حضور سے محبت کا نتیجہ ہے کہ بیٹھتا تو سیگاں دی پڑی کے سنسار پہاڑوں میں ہے، سینے کے اندر صرف توحید الہی اور محبت مصطفیٰ کی شمع کو جلا کے بیٹھتا ہے۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو خلفاء ذکر کر رہے ہیں وہ سیگاں دی پڑی موڑا شریف بن گئی ہے۔ عاشق آتے ہیں، عاشق جاتے ہیں۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان معرفت کے سمندر کے اندر غوطہ زن کر کے ولی بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کس طرح؟ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ خدا کے ساتھ محبت اس قدر، نبی کے ساتھ محبت اس قدر کہ دنیا ہو لاحق ہو کہ ہو میدان قیامت۔ عقیدہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ شانیں ملتی ہیں۔ دنیا ہو لحد ہو کہ ہو میدان قیامت، تو میرا بھرم میرا یقین سید عالم۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صرف گفتگو تک نہیں، لوگوں کو گفتگو کرنے میں لوگ بڑے پہاڑ گرا دیتے ہیں، لیکن جب وقت کچھ کرنے کا آتا ہے نا پھر ہمارے اندر کا عشق اندر ہی رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے اس عشق کی شمع کو مضبوطی سے تھام لو۔ خدا کی قسم جس نے نبی کے ساتھ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں سب جھوٹی ہیں، ایک ہی محبت سچی ہے، وہ کملی والے کی محبت سچی ہے۔ جس نے کملی والے سے محبت کی ہے کملی والے نے اسے مقام دیا، نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑے مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے نظروں سے دل کی دنیا کو بدلا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی نظروں کو، ان کے چہروں کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ عاشق صاحب ماشاءاللہ بڑے عرصے سے دربار کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی بھی عمر گزر گئی ہے، ان کی اولاد ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے آگے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی حقیقی خدمت، باتوں والی نہیں، حقیقی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محفلوں میں آنا، بیٹھنا، نعتوں کو سننا، اپنے عقیدے کو ریفریش کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو اپنے سینوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔